ناظرین السلام علیکم۔ دعائیہ تقریب ڈوک بابا بلند والد گرامی اور والدہ صاحبہ مرحومہ و مغفورہ چودھری حسن اختر صاحب، چودھری علی اصغر صاحب، نبردار چودھری نعیم صاحب، چودھری طارق محمود صاحب اور تایا اور تائی صاحبہ چودھری جمشید صاحب، دعائیہ تقریب محمد اقبال قریشی صاحب نے بیان اور دعا آخر پر ملاحظہ فرماؤ جی۔ محبوب اور مرغوب بننا چاہتے ہو تو کسی اور کو نمونہ نہیں بنانا، مدینے والے کو نمونہ بنانا۔ سرکار کو نمونہ بنانا۔ اب صبح قیامت تک اور یاد رکھیے پہلے ہی دن سے یہ بات میں نے عرض کی، اس کے استشہاد کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ رحمت کونین 40 سال انتظار کرتے رہے اور پھر جب قرآن نازل ہوا تو وہ پڑھ کے حضور اچھے انسان بن گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسا بھی نہیں، ایسا نہیں کہ حضور قرآن پڑھ کے اچھے بن گئے، نہیں، جب آپ کو اعلان نبوت کا حکم ہوا تو آپ نے دلیل کے طور پر اپنا کردار پیش کیا، لوگوں نے انکار کیا تو آپ نے پچھلی زندگی کا حوالہ فرمایا، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں تمہارے اندر ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب معنی کیا ہے؟ ابھی قرآن اترا ہی نہیں، آمنہ کا لال صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، ابھی قرآن اترا ہی نہیں تو رحمت کونین بیواؤں کی گٹھڑیاں اٹھا رہے ہیں، ابھی قرآن اترا ہی نہیں تو لوگ حضور کی بارگاہ میں امانتیں رکھتے ہیں، ابھی قرآن اترا ہی نہیں تو لوگ اپنی فریادیں بارگاہ مصطفیٰ میں لے کے آتے ہیں، ابھی قرآن اترا ہی نہیں تو دنیا حضور کے کردار کی معترف ہے، اور جب قرآن نازل ہوا تو قرآن نے کردار مصطفیٰ کو واضح فرمایا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے بہترین نمونہ جناب محمد مصطفیٰ کی زندگی۔ حاضرین محترم، اشارتاً کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، بہت قلیل وقت ہے، اس قلیل سے وقت میں صرف توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ہر روز محفلیں، ہر روز جلسے، ہر روز جلوس، لیکن ہماری معاشرتی کیفیت وہیں کی وہیں ہے، ہماری سماجی پوزیشن اسی جگہ پہ ہے، نہ ہمارا اخلاق بدلتا ہے نہ ہمارا کردار بدلتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا ایمانی تعلق تو ہے لیکن ہمارا خیالی اور جذباتی تعلق نہیں ہے۔ ہر لمحہ حضور کو سوچنا اور ہر لمحہ رحمت کونین کو اپنا نمونہ یا عمل بنانے کی کوشش میں رہنا، یہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہے۔ اگر یہ ہمارا مطمع نظر بن جائے حضرات تو آج مسلم امت دنیا میں ذلیل نہ ہو، آج ہماری معاشرتی حالت یہ نہ ہو کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بالا صفات پر وہ اولی ایمان لانے والے ہیں مٹھی پر۔ سرکار جب دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا تو زیادہ سے زیادہ 1.25 لاکھ کے قریب تھے، جن میں سے اکثر شہید ہو چکے تھے، کل تعداد جو ہے 1.25 لاکھ کے قریب ہے۔ ایک روایت بھی ملتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی تعداد نبیوں کی تعداد کے برابر ہے۔ 1.25 لاکھ کے قریب کم و بیش وہ ہوئے، 1.25 لاکھ کے قریب کم و بیش یہ ہوئے، ان میں لا تعداد شہید ہو گئے۔ جب سرکار دنیا سے پردہ فرمایا تو یہ مٹھی بھر تعداد تھی، اس مٹھی بھر مسلمانوں کی تعداد نے سیاست کے میدان میں، معیشت کے میدان میں، تجارت کے میدان میں، عبادت کے میدان میں، علم کے میدان میں وہ گراں قدر خدمات سر انجام دی کہ جو آپ 1.5 ارب مسلمان بھی وہ نمونہ نہیں، دینے سے قاصر ہیں، دینے سے قاصر ہیں۔
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ سرکار کی شان صرف سنتے نہیں تھے، وہ حضور کا بیان صرف سنتے نہیں تھے، سرکار کی زبان سے بات نکلتی تھی وہ اسی وقت عمل کر لیتے تھے۔ عمل کر ایک معروف بات آپ نے سنی ہے، میرے ذہن میں ابھر رہی ہے، حضرت انس کے حوالے سے ہے، ایک اور صحابی کا نام بھی آتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام جب حضور تشریف لاتے تو صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے، اٹھ جاتے تھے، کئی دفعہ حضور کو فرمانا پڑتا تھا کہ نہ اٹھا کرو، لیکن کیسے بیٹھے رہیں، جس کے آنے پہ کائنات کھڑی ہو جائے، زمین و آسمان میں الارم بجنے لگے، صحابہ کیسے بیٹھے رہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پورا مسجد نبوی شریف میں مجمع صحابہ وہ سارے بیٹھ گئے، چونکہ اس طرح کی دیواریں مسجد نبوی کی نہیں تھی، کھجور کے تنے کے ستون تھے اور اوپر چھال پڑی ہوئی تھی، یوں ہی گلیاں دائیں بائیں تھیں۔ دور سے جناب انس آ رہے تھے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ دور سے آ رہے تھے۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو وہ گلی سے آتے وہ وہیں بیٹھ گئے، اور حالت یہ تھی کہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا ہے سر پہ، لکڑیوں کا گٹھا سر پہ اٹھایا ہوا، اور وہیں گلی میں بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا تم یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ آپ نے فرمایا کہ سرکار کا حکم ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ بیٹھ جاؤ، اس لیے میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے تو مسجد کے اندر جو لوگ ہیں انہیں فرمایا ہے۔ جناب انس نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے سامنے مجمع ہے اسے فرمایا بیٹھ جاؤ، لیکن آپ کی آواز میرے کانوں میں بھی پڑ گئی ہے، آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑ گئی ہے۔ یہ ہے مقام صحابہ، یہ ہے مقام اتباع صحابہ، کہ صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نظر سے دیکھتے تھے، اور آپ کی آواز پر کس طرح لبیک کہتے تھے، اور آپ کے فرمان پر کس طرح عمل کرتے تھے۔ یہاں تو سال ہر سال گزر جاتے ہیں، تعداد کا ہی اندازہ نہیں رہتا کہ بندے کی نمازیں کتنی قضا ہوئی ہیں، یہاں زندگیاں گزر جاتی ہیں، لوگ مسجد کا منہ نہیں دیکھتے۔ حاضرین محترم، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سرکار کا ذکر اس انداز سے کریں، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رحمت کونین کے میلاد کی مجلس اس انداز سے سجائیں کہ دلوں میں ایک مرتبہ پھر سرکار کی سنتوں کو اپنانے کا داعیہ پیدا ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ حسن پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور سرکار کی ایک ایک ادا کو اپنانے کے لیے بندہ کمر بستہ نظر آئے۔ جب یہ کیفیت ہوگی نظر، تو پھر نظر آئے گی کہ یہ امت ہے، پھر پتہ چلے گا کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ قیامت کے دن جب ساری امتیں اکٹھی ہوں گی نا، تو رسول رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے قیامت کے دن موجود ہوں گے تو آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ اب صحابہ کی یہ پریشانی حضور کے صحابہ کو ہوتی تھی نا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، حضرت صوبان حاضر ہوئے نا تو بڑے پریشان، رنگ پیلا پڑا ہوا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کیوں وہ پریشان نظر آ رہے ہو؟ عرض کیا حضور جنت میں آپ پتہ نہیں کس مقام پہ ہوں گے، اور ہم پتہ نہیں کس کونے میں ہوں گے، یہاں صبح و شام آپ کا دیدار کرتے ہیں، جنت میں پتہ نہیں آپ کی زیارت ہو سکے گی یا نہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ صوبان تم جنت کے لیے پریشان ہو؟ عرض کیا نہیں، جنت میں آپ کے صدقے ضرور جائیں گے، لیکن جنت میں آپ کی زیارت نہ ہوگی تو زندگی کیسے بسر ہوگی، وقت کیسے گزرے گا؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو کوئی رسول کی اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے
تو وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقوں کے ساتھ ہوگا، وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا، وہ صالحین کے ساتھ ہوگا. یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اطاعت کر کے آنا تمہارا کام ہے، نبی کے ساتھ ملا دینا میرا کام ہے. نقشے قدم پر چل کر آنا تمہاری ڈیوٹی ہے، اداؤں کو اپنا کے آنا تمہاری ڈیوٹی ہے. تو یہ عرض کیا گیا بارگاہ رسالت میں کہ قیامت کے میدان میں ساری امتیں ہوں گی، سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی. آپ ہمیں کیسے اس بھیڑ میں پہچانیں گے؟ تو رسول رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، یہ ایک بلینک چیک ہے. بلینک چیک نہیں کہتے کسی کو جب آپ کچھ دیتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ پڑھی کے نو آپ جتنے چاہیے تو سن کی. یہ ایک بلینک چیک ہے جو دیا گیا ہے، اب بھر لیں اسے اور آج اس کا تہیہ کر لیں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو وضو کے اعزاز سے پہچانوں گا. جہاں جہاں وضو کا پانی لگے گا وہ چمک رہے ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جہاں جہاں وضو کا پانی لگے گا قیامت کے میدان میں وہ جگہ چمک رہی ہوں گی اور میں دور سے دیکھ لوں گا میرا امتی آ رہا ہے، میرا امتی آ رہا ہے. حضرات محترم، پیغمبر میں اخلاق ودیت کیے جاتے ہیں، جبلت میں رکھے جاتے ہیں. حضور کی اخلاق بلند تر مرتبے پر ہیں، یہ سرکار کی طبیعت میں اور جبلت میں ہے. حضور کا کردار پاکیزہ اور مصفا ہے، یہ آپ کی طبیعت میں ہے. حضور کی گفتار انتہائی خوبصورت ہے، یہ آپ کی طبیعت میں ہے. لیکن بنی نوع انسان کو پابند کیا گیا کہ ہنسنا رونا تو تمہاری جبلت میں ہے، لیکن اچھا انسان بننا اس کے لیے عمل شرط ہے، اس کے لیے تمہاری محنت شرط ہے، اس کے لیے تمہارا کام کرنا شرط ہے. اور آسان اس طرح بنایا گیا کہ انسان سوچتا ہی رہے کہ میں اچھا انسان کیسے بنوں. آسان ایسا بنا دیا کہ رب نے فرمایا میں نے نمونہ اپنے محبوب کو بنا دیا، جس طرح انہیں دیکھتے ہو کرتے چلے جاؤ تم بھی اچھے انسان بن جاؤ گے. اللہ اس مبارک اس پاکیزہ محفل کے تحت ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما، ہماری صغائر کو معاف فرما، ہمارے غلائر کو معاف فرما، ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. خدا کریم رسول رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرما. حضور علیہ السلام کی اتباع کی دولت سے مالا مال فرما. حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنانے کی دل و جان سے اپنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ سب کو نماز سنجلانا نصیب فرما، حکیم کی تلاوت کا ذوق عطا فرما، اپنے ذکر کی لذت نصیب فرما. پریشان والوں کو پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. نسلوں کے حال پر رحم فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر